الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ محمد آصف میرا نام ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں۔ اس ویڈیو میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو کسی بھی طرح کی کمپٹیٹیو ایگزام میں جو ہے وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں، اور خاص کر وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اس کا ریٹن پارٹ جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا اور اب وہ انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ نے اس کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو گائیڈ لائن پراپر دی، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو انٹرویو کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو فریش ہوتے ہیں اور وہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو خاص کر پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ یا سوشل سائنسز کے جو دوسرے ہسٹری ہے یا سوشیالوجی ہے، اس کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ وہ بیسک جو اس کے تھیوریٹیکل پارٹ ہے اس پہ وہ فوکس کرے، کیونکہ تھیوری پہ ہی آپ کا جو آگے جو دوسرے جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے نیکسٹ سیمسٹر میں وہاں پہ جو پیپر ہوتے ہیں وہی بنتے ہیں۔ تو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو جو آنے والا جو ابھی آپ کا انٹرویو ہے اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے جو پولیٹیکل سائنس کی تھیوری جو ہے آپ کو پڑھائی جاتی ہے وہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اب چونکہ اب دو طرح کے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں، ایک جو ہے جنہوں نے ماسٹر کیا ہے، پہلے بی اے کیا اس کے بعد ماسٹر کیا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بی ایس میں ہے۔ تو جنہوں نے ماسٹر کیا تو ان کو جو تھرڈ ایئر میں پولیٹیکل سائنس پڑھائی گئی ہے، انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس، اس کو انہوں نے فوکس کرنا ہے اور بیسک چیزوں کو، اور وہ بیسک کنسیپچل آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، پھر پولیٹیکل سائنس کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کا سکوپ کیا ہے، اس کا دوسری سوشل سائنسز کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹیٹ کیا ہے، اور اسٹیٹ کے اندر جو اس کے ڈفرینٹ جو ایلیمنٹس ہیں، اور خاص کر اس میں جو گورنمنٹ کا جو گورنمنٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیا ہے، نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیا ہے جس کو اتھارٹیرین سسٹم بھی کہتے ہیں، اسی طرح فیڈرلزم، یونٹری سسٹم، پارلیمنٹری سسٹم، پریزیڈینشل سسٹم، رول آف پولیٹیکل پارٹی، پبلک اوپینین، رائٹ، ڈیوٹیز، اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ، ویسٹرن کنسیپٹ آف دا اسٹیٹ، یہ چیزیں آپ نے فوکس کرو۔ اس میں زیادہ یعنی کہ کنسیپچولی آپ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ سے جو کوشچن پوچھا جائے اس کا آپ کے پاس جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ جواب ہونا چاہیے، جو 2 یا 3 سینٹنس میں جو ہے آپ ادھر کی اس میں نہیں کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو آپ کو جو اور چیزیں تیار کرنی ہیں، جو تھیوری کے علاوہ آپ نے کنسٹیٹیوشنل لا تیار کرنے ہیں، اور جو مین آپ نے فوکس کنسٹیٹیوشنل لا کے پیپر میں جو کرنا ہے، اس کیونکہ کنسٹیٹیوشنل لا میں تو بہت سے جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن ہے، لیکن جو مین فوکس ہے اس میں ایک یو کے کا کنسٹیٹیوشن ہے اور ایک امریکہ کا کنسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ امریکہ کا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ وہاں پہ پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اور یو کے کا جو ہے پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اور پھر ساتھ ان کو ڈیٹیل میں آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو دوسرے آپ کے کورسز میں ہیں، مثلا فرینچ کا ہے، چائنا کا ہے، ٹرکی کا ہے، تو اس کو آپ نے بریفلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کون سا سسٹم ہے، اور وہاں پہ جو چند جو چیزیں ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے اس حوالے سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فلاسفی ہے، تو فلاسفی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، انٹرویو میں فلاسفی سے بھی کافی کویسچن کیے جاتے ہیں، اور خاص کر جو ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے اندر پلیٹو، ایرسٹوٹل، میکیویلی، پھر اسی طرح جو ماڈرن ہے اس میں ہابز ہے، لاک ہے اور روسو ہے، کارل مارکس، ہیگل، جان اسٹیورٹ مل، ان کو جو ہے آپ نے ان کے جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھائی گئی ہے تو اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان کی جو فلاسفی ہے اس کی جو امپورٹنٹ جو اس کی کمپوننٹ ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو ہے ہسٹری سے بھی آپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، 1857 سے لے کر آپ کو پڑھائی جاتی ہے ماسٹر میں، چونکہ اس کا پیپر ہوتا ہے 1857 سے لے کر اپ ٹو ڈیٹ، لیکن جو بی ایس میں جو ہے وہ 1857 سے 1947 اور بعد میں پھر آپ کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس پاکستان کا جو پورشن ہے اس کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس سے بھی کوشچن کیے جاتے ہیں، اور خاص کر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یا اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، مثلا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئی ہے، تو اس کے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فوائد کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ خرابیاں کیا ہے، تو یہ آپ کو وہ جنرل کوسچن آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس طرح جو پھر ابھی ایک بہت ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے یا اس کو ختم کر کے پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے، تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم تو کوئی بھی برا نہیں ہوتا، سسٹم کے اندر جو اس کا ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو سسٹم کو رن کرنے والے تھے وہ ہوتے ہیں نا،
تو اگر پریزیڈینشیل سسٹم ہوگا تو یہی پارٹیاں ہوں گی, یہی لیڈرشپ آئے گی. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں پریزیڈینشیل سسٹم, یہاں پہ کیا سسٹم کے اندر کوئی خرابی ہے یا سوسائٹی کے اندر اور خرابیاں ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کا ہونا چاہیے آپ کے کوشچن کہ سسٹم کوئی برا نہیں ہوتا, بلکہ پریزیڈینشیل سسٹم بھی آپ انٹروڈیوس کریں گے تو اور زیادہ ڈیولپنگ کنٹری کی طرح پاکستان میں خرابی ہوگی. مثلاً یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پریزیڈینشیل سسٹم سیپریشن آف پاور پہ بیس کرتا ہے, اور وہاں پہ اگر پریزیڈنٹ ایک پارٹی کا ہوگا, لیٹس سے کہ پی ایم ایل این کا, اور جو لیجسلیچر کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی آ جائے, تو کیا یہ پھر ان کے اندر کنسنسس ہوگا؟ تو یہ یورپ کے اندر تو وہ تو ڈیولپ ہے, ان کے انسٹیٹیوشنلائز ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے, پولیٹیکل پارٹی ویل آرگنائز ہے, تو وہاں پہ تو ان کے اندر میچورٹی ہے. لیکن ہمارے یہاں پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے. تو سسٹم جو کوئی بھی جو میجر آپ چینج کریں نا اس کا, تو آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس میں آپ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, تو آپ اس کو کہیں گے کہ میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کنسنسس سے یہ میجر چینجز لائی جاتی ہیں. کرپشن کو ختم کرنا ہے, کنسنسس کوئی ادارہ بنائے. جوڈیشل ریفارم کرنی ہے, اس کے اندر کنسنسس آپ کے اندر ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, کنسنسس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا کہ مثلا میں جو ہے وہ فلاں پوزیشن سے بات نہیں کروں گا, اس سے تو یہ تو پھر ایک ڈکٹیٹر اس طرح کرتا ہے نا. اس کے اندر ڈیموکریسی تو چلتی ہی ٹالرنس سے ہے. آپ نے اپوزیشن کو برداشت کرنا ہوتا ہے, آپ نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے, اور قانون سازی کے اندر جب تک اپوزیشن آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی آپ کوئی بھی لا جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بس فارن پالیسی کے حوالے سے آپ کو ہونا چاہیے, پاکستان امریکہ اور افغانستان کا جو ایشو ہے, اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں, رشیا اور چائنا, یہ سی پیک ہے, اس حوالے سے بھی جو ہے آپ کے جو ہے وہ جنرل انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اس کے کیا پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی کے اندر ہیں, کیا یعنی کہ ریلیشن کے دوران میں کیا آبسٹیکل ہیں, اور کس طرح ہم ریلیشن کو کیسے جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے, افغانستان کا ڈسپیوٹ ہے, یہ جو اسی طرح پیلسٹائن کا ڈسپیوٹ ہے, اس حوالے سے بھی آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ابھی یہ جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے عرب کے بعض ممالک کو, اس حوالے سے بھی آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو عرب ورلڈ کا جو ہے ڈیسیجن اچھا ہے, اس سے پیلسٹینین کاز کو نقصان پہنچے گا. تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس کے ریلیشن تو ہمارے جو ہے یا امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, دوسرے غیر مسلم کے ساتھ بھی, تو ریلیشن سے تو نہیں, تو آپ کا ایک سٹینڈ جو ہے کہ ہم یعنی کہ جس طرح یعنی کہ آپ کشمیر پہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ ہم کشمیر کے علاوہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بات نہیں کرتے, فرسٹ کشمیر ہوگا باقی ایشو پہ بات کریں گے. تو اس طرح اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جب آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے, آپ کو یعنی کہ آپ جو ہے اپنے تعلقات کو امپروو کریں گے, تو اس سے کوئی راستہ نکلے گا, کیونکہ طاقت کے ذریعے یا صرف نعروں سے جو ہے آپ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو جرنل آپ کو ڈیلی کا جو آپ کو نیوز سننی چاہیے, جو ٹھیک ہے اخبار پڑھنی چاہیے, تو یہ چیزیں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرے گی. یہ تو آپ کو سبجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گائیڈ لائن آپ کو دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو ہے آپ جو اس کے جو سیکنڈ ہے, تو آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. یعنی کہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ آپ کو کسی کو بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے کچھ جو سوال پوچھے سارے آپ کو آتے ہوں گے. نہیں, آپ کو سے جو سوال پوچھے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو کہیں نو سوری سر. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو, تو آپ اس کو, لیکن جب آپ کانفیڈنس لوز کر جائیں گے تو پھر جو ہے آپ یعنی کہ آپ کو جو آتا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. تو کانفیڈنس سے جانا ہے اور اپنی جو کمیونیکیشن پاور ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. آپ کی ایکسپریشن ہوتی ہے, یعنی کہ ایکسپریشن, کانفیڈنس اور جو آپ کا جو سبجیکٹ پہ کمانڈ, یہ تینوں چیزیں ہوگی تو آپ ایک اچھا انٹرویو دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سارے کوشچن کے آپ اچھے جواب دیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.